اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں پہلا ہے کلمہ، یہ ایمان ہے بندے کا۔ اس کے بعد بڑا عمل ہے نماز۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کر وہاں پہ فرض فرمایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ بندے کی جان کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ دشمن سے قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، شریعت کہتی ہے آدھے بندے دشمن سے لڑیں، آدھے پیچھے ہٹ کے اپنی صلاۃ خوف ادا کریں، پھر پیچھے والے آ کے لڑیں اور دوسرے اپنی نماز ادا کریں۔ جب خون بہہ رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، اس وقت بھی جس عمل میں معافی نہیں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ پھر نماز کا حکم بچے کو بچپن میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب شان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کے کئی مقاصد بتائے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ بچے کے ذہن میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی شروع سے ہی ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی عظمت کو بچے کے دماغ میں پہنچا دیا جائے۔ اور دوسرا یہ فائدہ بھی ہے کہ بچے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اب جتنی دیر نماز پڑھنے میں ہوتی ہے، اتنی دیر تیری زندگی ہے، جیسے ہی تو فوت ہوگا تیری نماز جنازہ قائم ہو جائے گی۔ لہذا دنیا میں تو مختصر وقت کے لیے آیا ہے، سنبھل کے زندگی گزارنا۔ اور تیسرا علماء نے یہ بھی اس کا معنی بتایا کہ اصل میں بچے کو حکم دینا ہی مقصد تھا۔ بھئی وہ تو چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بھلے ناسمجھ سے ہی حکم تو دے دیا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے۔ بھئی پائلٹ اور ڈاکٹر تو بڑا ہو کے بنے گا، مگر ماں باپ ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ میرے بندے کے ذہن میں یہ ڈال دو کہ تم نے اپنے وقت پہ بالغ ہونا ہے اور نماز تمہارے پر فرض ہوگی، لیکن بتا تمہیں ابھی رہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ، اور فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ بچے ہیں نا، گود میں ہیں ماں کے، اس وقت سے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ایک اہم عبادت کرنی ہے جس کو نماز کہتے ہیں، لہذا تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے سامنے حاضری نصیب ہوئی، اور یہ قرب اتنا قرب تھا کعبہ قوسین او ادنا، جیسے ایک کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں، کتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا یا اس سے بھی تھوڑا، اتنا فاصلہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی خدمت میں 3 الفاظ کہے،
التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کہتے ہیں قولی عبادتیں، زبان سے جو ہم اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کو تحیات کہتے ہیں۔ صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ والطیبات، اور طیبات کہتے ہیں مالی عبادتوں کو۔ تو تین عبادتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تینوں عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں پر طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے کہا جہاں دو بندے ملیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، اور سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سلام کیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ علماء نے جواب لکھا کہ ہم جو سلام کرتے ہیں تو ہم دوسرے کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، ان کو کسی پریشانی سے نہیں بچنا، ان کو کسی سے حفاظت کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے السلام علیکم کہنا پاسبل نہیں تھا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کیں اور تعریفوں کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ، میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں اور میری مالی باتیں ساری کی ساری صرف تیرے لیے ہیں۔ اب تین الفاظ میں نبی علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ نے تین الفاظ میں ہی جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تین کے جواب میں تین لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو سلامتی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس لیے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب نبی علیہ السلام پر اللہ نے اپنی سلامتی، اپنی برکت، اپنی رحمت کے کرنے کا اظہار فرما دیا، تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا اور یہ کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تاکہ میری امت میں جو آنے والے نیک لوگ ہیں وہ بھی اس سلامتی میں اور برکت میں اور رحمت میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ معراج کے وقت کی گفتگو تھی جس کو اللہ نے التحیات کے اندر پڑھنے کا حکم فرما دیا، اور اللہ نے نبی علیہ السلام پر 50 نمازیں امت کے لیے فرض فرما دیں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش، بڑا ہدیہ مل گیا، بڑا تحفہ مل گیا، جیسے کسی محبوب سے کوئی بڑی انتہائی قیمتی چیز مل جاتی ہے تو محب مزے میں ہوتا ہے کہ مجھے محبوب نے کیا دے دیا۔ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام معراج کے بعد نیچے آسمانوں پہ تشریف لائے۔ ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی معراج پہ جانے سے پہلے، تو پھر ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں آ کے بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ جاتے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھ جاتے، اور بھی بڑے انبیاء تھے، اولو العزم رسول تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ محبت کا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے طور پر ہم کلامی فرمائی تھی۔ اور یہ جو ہم کلامی ہوتی ہے نا، یہ بندے کو مجبور کرتی ہے کہ محبوب کا دیدار کرے، ملاقات کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور یہ دیدار شاید دنیا میں پاسبل نہ ہو، مگر محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، کہہ بیٹھے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، آپ ذرا اس پہاڑ کو دیکھو،
میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر جاؤ گے تو پھر بات۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب ان کی حسرت تو پوری نہ ہوئی نا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے عرشوں پر بلایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، اللہ میں تو دیدار نہ کر سکا کیونکہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا ہے، میں راستے میں بیٹھ جاتا ہوں، جو آپ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے میں ان کا ہی دیدار کر لوں گا، میں نہیں مل سکا تو کوئی بات نہیں، آپ کے محبوب تو آپ کا دیدار کریں گے نا، جو آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ میں ان کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار میں تھے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہدیہ ملا؟ نبی علیہ السلام نے بہت خوشی خوشی بتایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے 2 نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل تھا، 50 تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کے حضور پھر تشریف لے جائیے اور تھوڑا ڈسکاؤنٹ مانگ لیجئے، کچھ کمی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام پھر آسمانوں پر گئے، اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 ہو گئیں۔ پھر دوبارہ گئے، پھر سوارا گئے، جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں تو 9 دفعہ اوپر نیچے گئے، 45 نمازیں معاف، 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 کا ثواب لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہم 10 گنا اجر دیں گے اس کا۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ضعیف تھے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں زیادہ محسوس نہیں ہوئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے نشاندہی کی تو نبی علیہ السلام نے جا کے اس میں تخفیف مانگی؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے، مگر فرق یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور جب محبوب کا جمال بندہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پھر کام نہیں کرتا، وہ محبت کے نشے میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر وہ جو دیدار کا نشہ تھا وہ اتنا غالب آ گیا تھا کہ اگر بالفرض اللہ 500 نمازیں بھی فرض فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول کر لیتے۔ واقعی یہ عشق ایسی چیز ہے، دیدار کے وقت میں اگر محبوب کچھ مطالبہ کرے تو عاشق ہر قیمت دینے کو تیار ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس دیدار کے نعمت کی وجہ سے محبوب کو یہ 50 نمازیں کچھ زیادہ لگی نہیں۔ آپ تشریف لے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر 5 نمازیں کم ہوئیں، 5 نمازیں کم ہوئیں، تو طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ بھی کیا مسئلہ ہے بھائی، اگر اللہ نے 50 کو 5 بنانی تھیں تو ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتے، اچھا بھائی میں 45 معاف کرتا ہوں، 5 پڑھ لینا، 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور 5 نمازیں معاف ہوتی جا رہی ہیں؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک وقت میں ہی 45 نمازیں معاف کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا
کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے اور مجھے بھی اپنے محبوب کو اتنا قریب بلانے کا موقع بار بار مل جائے. جس سے محبت ہو نا تو اس کو ایک دفعہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے بار 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 آنا جانا لگا رہے. اور یہ بھی تھا کہ اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل کو دشمن آپ کو تانا دیں گے، وہ جی ایک دفعہ عروج مل گیا تھا بس معراج ہو گئی. اللہ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار آپ چاہیں گے اتنی بار اور اوپر آئیں گے، آپ کے لیے آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو واقعی پتہ چلا کہ محبوب نے جتنی بار چاہا اللہ نے اتنی بار معراج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا. اس لیے بار بار آنے جانے میں بھی حکمت تھی. اب 5 نمازیں رہ گئیں تو یار لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ اور چلے جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا. یہ جو 5 رہ گئیں یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدر اس دلہا سے پوچھو کہ جس کا پسند کی جگہ پہ نکاح ہو گیا. اگر کوئی بچہ اس کو کہے کہ میاں تم نکاح کے لیے کیوں گئے، وہ جواب دے گا اگر میرا نکاح نہ ہوتا تو میں محبوب کا جلوہ کیسے دیکھتا، مجھے ملاقات وصل کیسے نصیب ہوتی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس نقطے کو اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل مومن کا ایسا نہیں جو بندے کو اللہ کا دیدار کروا سکے، صرف نماز ایسا عمل ہے. اگر نماز نہ ہوتی محبوب کے چہرے سے پردہ کون ہٹاتا اور اس کے دیدار سے کون لطف اندوز ہو سکتا. اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں رکھیں اور اس نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اسی طرح کا اس کو دیدار جنت میں حاصل ہوگا. جیسے بندے کی نظر ہوتی ہے نا 6x6، وہ پھول کو دیکھتا ہے تو اس کا رنگ، اس کی رانائی، اس کا ایک ایک ریشہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پوری خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جس کی نظر تھوڑا کم ہوتی ہے اس کو پھول تو نظر آتا ہے لیکن وہ رانائی نظر نہیں آتی. اور نظر کم ہو تو پھر پھول کا صرف سائز نظر آتا ہے، آگے رنگ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ رنگ کون سا تھا. اس کا بینائی کے ساتھ تعلق ہے. تو نماز میں جتنی یکسوئی ہوگی قیامت کے دن جنت میں بندے کی بینائی اسی قدر ہوگی اور اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا پھر مزہ اور لطف آئے گا. بغیر کسی پردے کے وہ اللہ کا دیدار کرے گا. دنیا میں جتنے خیالات اس کو نماز میں آتے ہوں گے جنت میں دیدار تو ہوگا مگر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے اوپر تجلیات آ جائیں گی، پردے آ جائیں گے، نورانی پردے آ جائیں گے. جیسے 70,000 پردوں میں اللہ نے تجلی فرمائی تھی. تو دلہن کو بغیر گھونگھٹ کے دیکھنا الگ نعمت ہے، گھونگھٹ کے باہر سے دیکھنا الگ نعمت ہے. اس لیے مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار بغیر کسی پردے کے نصیب ہو، ہم اللہ کے جمال کو براہ راست دیکھیں. جو ایسا چاہتا ہے اسے دنیا میں وساوس کے بغیر نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ آئے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم دنیا میں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو. یہ مشاہدہ ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم یہ عمل کر رہے ہو تاکہ تمہیں یکسوئی نصیب ہو جائے. تو بہرحال نماز کو اس طرح سے ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے. اب ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے
کہ 5 نمازیں کیوں فرض ہوئیں؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے حواس 5 عطا فرمائے ہیں، 5 حصے جن کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں: دیکھنا، بولنا، سننا، چکھنا، سونگنا اور چھونا۔ یہ طالب علم پرائمری اسکول کے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ 5 حواس ہر بندے کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ 5 بنیادی حواس عطا فرمائے، ان کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں بھی ادا فرمائیں۔ جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ اپنے دیے ہوئے جو حواس کی نعمت ہے ان کا شکر اللہ کے سامنے ادا کرنے والا بن جائے گا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ 5 ضرورتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ روٹی یعنی کھانا، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور جس بندے کو یہ 5 نعمتیں حاصل ہونا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس 5 نعمتیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے: کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی اور سواری۔ یہ 5 نعمتیں پانے والا بندہ بادشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم میں سے آج ہر بندہ بادشاہ والی زندگی گزار رہا ہے، اور عجیب بات کہ ہمارے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ 5 نعمتیں ہیں بنیادی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ان کے بدلے ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ فجر کے وقت نماز کیوں فرض کی گئی؟ علماء نے ایک جواب تو یہ دیا کہ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم فجر کے وقت میں نماز پڑھو گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم دن کی ابتدا میری عبادت سے کرنا، میں سارا دن تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کروں گا۔ لہذا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، سارا دن اس کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تھا رات کے وقت میں، تو آدم علیہ السلام بہت غمزدہ تھے کہ جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ پھر جب صبح کا اجالا ہوا تو ان کو تھوڑی امید لگی کہ میں کسی تاریک خانے میں نہیں آیا، یہاں بھی دن کی روشنی ہے۔ تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اللہ کی نماز ادا کی تھی، تو اللہ نے اولاد آدم کے اوپر فجر کی نماز فرض فرما دی کہ تم بھی اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ بچے تھے، بچہ چھوٹے دل کا ہوتا ہے، پھر ان کو بھروسہ تھا اپنے بھائیوں پہ، یہ میری حفاظت کریں گے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب کنویں میں ان کو ڈالا تو اس وقت 3 اندھیرے تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک کنویں کا اندھیرا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت گھبرا گئے تھے۔ ان کو یہ فیل ہونے لگا اب مجھے اس تاریک خانے سے شاید کوئی نجات نہ دلا سکے۔
تو جب ان کا کرب بڑھا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے کرب کو بھی ختم فرما دے اور پوری دنیا میں جتنے لوگ کرب میں مبتلا ہیں سب کے کرب کو ختم فرما دے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اس لیے جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ہر بیمار کی بیماری کم سے کم درجے پہ آ جاتی ہے، فاسٹنگ شوگر بھی کم ہوتی ہے، اس وقت میں بلڈ پریشر بھی لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے، بڑے بڑے مریضوں کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ ساری رات غمزدہ روتا رہے، صبح کے وقت میں اس کی طبیعت میں بھی سکون آ جاتا ہے، آپ دیکھیں وہ سویا پڑا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ نے قبول کیا، اور دنیا کے ہر انسان کے کرب کو اللہ تعالیٰ اس وقت کم کر دیتے ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے فجر کا اجالا دیکھا تو انہوں نے اللہ کے حضور نماز ادا کی شکرانے کے طور پہ۔ اللہ نے اس امت کو بھی فجر کی نماز دی کہ تم بھی اگر یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے بھی کرب اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور دنیا کے جس اندھے کنویں میں تم پھنسے دھسے ہوئے ہوگے نا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ظہر کی نماز کیوں فرض فرمائی؟ ظہر کی نماز فرض کرنے میں ایک حکمت تھی کہ ساری دنیا چڑھتے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے مومن بندے ہو، تم نے چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرنی، جب اس کو زوال ہو رہا ہوگا نا اس وقت تم نے میری عبادت کر کے بتا دینی ہے کہ ہم سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی بڑائی پروردگار کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم لا تعبدوا للشمس ولا للقمر، تم چاند اور سورج کی پوجا نہ کرو، اللہ کی پوجا کرو۔ تو مومن ظہر کی نماز پڑھ کے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ ہی کی پوجا کرتا ہے۔ اور ایک حکمت یہ تھی کہ جو بندہ گرمی کے موسم میں ظہر کی گرمی کے وقت اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں قیامت کے دن کی گرمی سے تمہیں نجات دوں گا، اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر عصر کے وقت نماز کیوں فرض ہوئی؟ کہ عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ کچھ فرشتے دن میں آتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، شفٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر رات کی شفٹ کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ساری رات پہرا دیتے ہیں، لکھتے ہیں اعمال کو، اور پھر اگلے دن ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ تو چونکہ عصر کے وقت میں دونوں شفٹوں کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت عصر کی نماز پڑھنا، زیادہ فرشتے تمہاری عبادت پر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اور اللہ کے لیے تمہیں بخشنے کا بہانہ آسانی سے مل جائے گا۔ اس لیے اس کو نماز وسطیٰ کہتے ہیں، اور اس کا بہت قرآن مجید میں اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی پڑے رہتے۔ ایسی مصیبت تھی کہ جس سے نکلنا پاسبل نہیں تھا، تسبیح پڑھنے پر اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، تم عصر کی نماز پڑھو گے، جس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوگے میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا اور تم اس سے نکل جاؤ گے۔ کئی دفعہ
کاروبار بھی مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے. ایسے بندہ قرضے میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی. ایک لڑکی ہے، عالمہ بن گئی، اب گھر میں ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی رشتہ آئے اور ماں باپ رشتہ طے کریں، رشتہ نہیں آتا. اب یہ ہے نا مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی بیچاری، کرے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتی کہ میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، انتظار میں ہے. جب تک رشتہ نہیں آتا اس وقت تک انتظار ہے. اب اس مچھلی کے پیٹ سے یہ کیسے نکلے گی؟ جب یہ تصویر بیان کرے گی اللہ اس کو قرض کی مچھلی سے، حالات کی مچھلی سے، پریشانی کی مچھلی سے، پیٹ سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے. اس لیے یہ تصویر کا عمل بہت ہمارے لیے فائدہ مند عمل ہے. تو یونس علیہ السلام کو عصر کے بعد چونکہ مچھلی نے پیٹ سے نکالا تھا تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تم اگر ذلت کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوگے نا اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہوگی، میں تمہیں اس میں سے بھی نکال دوں گا اور تمہیں نجات عطا فرما دوں گا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارے دن میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی، بندے ہو نا، ضعیف البنیان ہو، انسان ہو، تو اگر مغرب وقت تم نماز پڑھ لو گے تو میں تمہارے سارے دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. میں تمہاری فائل کلوز کر دوں گا، سب کچھ مٹا کے، ڈیلیٹ کر کے. اور عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، صرف اسی امت کو ملی. کیوں ملی؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت معراج عطا فرمایا تھا. فرمایا میرے محبوب کی امتیو، تم عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھو گے، میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا. اس لیے یہ 5 نمازیں ہم پر اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے فرض فرمائی اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرضوں میں 2 رکعت فرض، 3 رکعت فرض، 4 رکعت فرض مختلف نمازوں میں ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ 1 رکعت فرض کیوں نہیں؟ یا کچھ اور تعداد کیوں نہیں؟ علماء نے اس کا جواب لکھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اللہ نے فرشتوں کو بنایا کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر. میرے بندو فرشتوں کو پرواز ملتی ہے 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے. تم میرے بندے ہو، تم نماز ادا کرو گے، اس کی رکعتیں 2، 3 اور 4 ہوں گی فرض، اور ان فرضوں کی رکعتوں کے ادا کرنے پر تمہیں میری طرف روحانی پرواز نصیب ہو جائے گی. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے عشاء تک کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض واجب کیوں ہیں؟ یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6، پھر 4 عصر کی 10، پھر 3 مغرب کی 13 اور 4 عشاء کی، تو 17 رکعتیں ہو گئیں. تو 17 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی. 7 آسمان، 8 جنتیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 7 اور 1 عرش اور 1 کرسی. تو 17 رکعتوں کی سیر کروائی تھی، اس کے بدلے اللہ نے ہمیں 17 رکعتیں عطا فرمائیں. میرے بندو تم 17 رکعتیں ادا کرو گے، میں بھی تمہیں روحانی نعمتوں کی سیر روحانی طور پہ کروا دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے نماز میں فاتحہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اتنی اہمیت آخر کیوں ہے؟
علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ اس لیے فاتحۃ الکتاب، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کمرے کا، تو اللہ نے اس کو کتاب کا دروازہ بنا دیا ہے۔ نچوڑ آ گیا تمام آسمانی تعلیمات کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کی حرکت میں پڑھنے کا حکم دیا۔ مقتدی خود پڑھے یا اس کی طرف سے امام پڑھے یہ الگ مسئلہ ہے، بہرحال فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اب اگر اس فاتحہ کے معانی پہ غور کریں نا تو پھر دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اس کو تو ہر رکعت میں لازماً پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ آپ پاک ہیں۔ تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو کہا جائے یہ لڑکی اچھا رشتہ ہے، عقل مند ہے، ذہین ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، عالمہ بھی ہے، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ اور تعریف کا ایک انداز یہ بھی ہے، لڑاکی نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، ہٹ دھرمی اس میں نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے۔ اب اس میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، مگر میں برائیوں کو اس سے دور کر رہا ہوں کہ ہٹ دھرم بھی نہیں ہے، بدتمیز بھی نہیں ہے، حکم عدولی کرنے والی بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ بڑے عظیم ہیں، بڑی کبریائی والے ہیں، اللہ بڑے جمیل ہیں، اللہ بڑے ستار ہیں، بڑے غفار ہیں، اللہ تعالیٰ حنان ہیں، منان ہیں۔ یہ تعریفوں کا مثبت انداز ہے، اللہ کی تعریفیں صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ایک یہ بھی صفت کا انداز ہے، اللہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے میری تعریف اس انداز سے بھی کریں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کہنے کا طریقہ یہ ہے سبحانک اللہم، اللہ آپ پاک ہیں ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، آپ پاک ہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی قرآن پاک میں، فسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کوئی کہے کہ اللہ آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے۔ اب اس سے ہم نے نماز کی ابتدا کی، سبحانک اللہم وبحمدک، اور اللہ ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں نے مکان بہت اچھا بنایا، اب یہ صرف انجینئر کی تعریف نہیں، اس انجینئر کو دماغ کس نے دیا، علم کس نے دیا، تو اصل تو تعریف پھر اللہ کی ہوئی نا، کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے یہ مکان بنا لیا۔ ہم کسی کے حسن کی تعریف کریں، کسی کے مال کی تعریف کریں، کسی کے اخلاق کی تعریف کریں، دنیا میں کوئی بندہ کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس اللہ کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے تعریف کا حقدار اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا ہے۔ اللہ بھی برکت والے
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और अल्लाह का नाम भी बरकत वाला, तबारकस्मु रब्बिक, बरकत वाला है तेरे रब का नाम। अल्लाह का नाम भी बरकत वाला, अल्लाह की ज़ात भी बरकत वाली। अल्लाह का नाम इतनी बरकत वाला है कि बंदा एक मरतबा अल्लाह कहे, हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला क़यामत को 40 साल मुअख्खर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जब तुम दुनिया में किसी बंदे से मेरा नाम सुनो तो सूर जो है उसके 40 साल बाद तुम फूंकना बजाना। यानी नाम में इतनी बरकत है कि क़यामत 40 साल डिले हो जाती है, पीछे चली जाती है। उलमा ने लिखा, है दोस्त, अगर इस नाम में इतनी बरकत है कि क़यामत जैसी मुसीबत को भी ये 40 साल टाल देता है, तुम इस नाम को बार बार अपनी ज़िंदगी में लोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया की छोटी मोटी परेशानियों को क्यों नहीं टालेंगे। ये नाम बड़ा बरकत वाला है, हम इसकी बरकतों से अभी वाकिफ़ नहीं हैं। इसलिए इसमें जो है ना लफ्ज़, इसके मानी मुफस्सिरीन ने 2 लिखे हैं। एक तो है इसका माना नाम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, और एक इसका माना है बरकत। मुझे याद है हमारी दादी नानी जो थी ना, बड़ी बूढ़ियाँ, उठते बैठते अल्लाह दी बरकत नाल, अल्लाह दी बरकत नाल, अल्लाह दी बरकत नाल, वो ये अल्फाज कहती थी। उस वक्त हम नहीं समझते थे, बच्चे थे, हमें क्या पता था। असल में वो बिस्मिल्लाह कह रही होती थी कि अल्लाह दी बरकत नाल। तो हम भी जब कहते हैं ना व तबारकस्मु रब्बिक, और अल्लाह बरकत वाला है तेरा नाम, तो वाकई अल्लाह के नाम में बहुत बरकतें हैं। व तआला जद्दुका, और अल्लाह आपकी बुजुर्गी बहुत बड़ी और बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, और अल्लाह आपके सिवा तो कोई महबूब है ही नहीं। अगर मोहब्बत के काबिल हैं तो फ़कत आप हैं, आपके सिवा तो ये मोहब्बत किसी को सजती नहीं है। आप बग़ैर किसी शिरकत के महबूब हकीकी हैं। अब आप बताइए, छोटा सा फ़िक्रा है, लेकिन नमाज की इब्तिदा हमने कितनी मोहब्बत के साथ की। अगर इसके मानी का पता हो और बंदे को इस्तेज़ार हो मानी, इन अल्फाज को पढ़ते हुए सच्ची बात है ऐसे लगता है कि जैसे ज़बान जो है ना उसके बोसे ले रहा है। ज़बान पे बार खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बान के लिए। इन अल्फाज को पढ़ते हुए ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे नुत्क जो है वो हमारी ज़बान के बोसे ले रहा है। तुम किस अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हो, इतने अजीम परवरदिगार की। अब इनसे हमने नमाज की इब्तिदा शुरू कर दी। उसके बाद फिर हमने सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा में सबसे पहला मज़मून है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो जहानों का परवरदिगार है। तो तारीफ़ों के काबिल तो वाकई अल्लाह ही की ज़ात है और अल्लाह ही को तारीफ़ें सजती हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह आपकी जो रुबूबियत है वो कैसी है, अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह आप रहमान भी हैं और रहीम भी हैं। ये दोनों नाम अल्लाह के हैं और रहमत की सिफत से बने हैं। दो नाम क्यों लिए भाई? इसलिए कि दो सिफात अलग अलग हैं। एक होता है किसी का अमीर होना, ये अलग सिफत है। एक होता है उसका दरिया दिल होना, खर्च करने का शौक़ होना, सिफत होना, ये अलग सिफत है। बाद लोग अमीर बड़े होते हैं मगर कंजूस मक्खी चूस होते हैं, और बाद लोग होते पल्ले कुछ नहीं दरिया दिल होते हैं। उनकी दरिया दिली का क्या फ़ायदा भाई? जब पल्ले ही कुछ नहीं तो दरिया दिली क्या दिखाएगी? मज़ा तो यह है कि जेब भी भरी हुई हो और दरिया दिली की सिफत भी हो, दोनों सिफतें इकट्ठी हों। तो अर्रहमान अर्रहीम ये दो लोग बता रहे हैं
اے اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہے اور آپ کی رحمت تقسیم بھی بے انتہا ہو رہی ہے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر جو جج ہوتا ہے نا وہ کسی ملزم کی فیور نہیں کر سکتا، کہتا ہے جی میں کیا کروں، قانون کی رکاوٹ ہے، میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، میں قانون کا پابند ہوں۔ تو جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے جرم کے باوجود چھوڑ دے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس کو چاہیں گے آپ قیامت کے دن معاف کر دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو بلا کسی وجہ کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے جو بندہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر آگے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کا نام توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کہا کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو مردوں کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو آ کر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مطمئن ہو جائے گا مرد، خوش ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوگا، کہے گا نہیں تم یہ کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ یہ نقطہ مجھے نہیں چاہیے، جیسے مرد کو نقطہ نہیں چاہیے، اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندوں مجھے نقطہ نہیں چاہیے، تم یہ مت کہو کہ آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں تم یہ کہو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ فاتحہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ایک فقرہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا محب اور محبوب کی، کہ السلام علیکم، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ نماز بالکل اسی طرح ہے، مومن سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جواب چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندہ اللہ سے اس کی مدد مانگتا ہے، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی، میں اب تیرے ہر کام میں تیری مدد کروں گا۔ اب سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب دیکھیں بڑا آسان طریقہ تھا، بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرما دیتے صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو۔
اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی اللہ ہمیں تقلید کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم اگر قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھنے لگتے تو تم پلو ہو، بہت معنی غلط لے لیتے اور گمراہ ہو جاتے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میرے بندے جن پر میرا انعام ہوا، جن سے میں خوش ہو گیا، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ مجھے راضی کر دیا، تم ان کے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تم بھی اسی راستے پر پہنچو گے جہاں وہ پہنچے تھے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب 4 گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے زندگیوں سے اللہ راضی ہوا اور ان کی اقتداء ہمیں کرنی چاہیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور 4 کے راستے پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، یہود، ہنود اور مشرکین اور ملحدین، یہ سزا یافتہ لوگ ہیں۔ یہود کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، شکلوں کو مسخ کر دیا تھا، اور باقی لوگ جو ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، عیسائی بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ تو 4 کے راستے پہ نہیں چلنا اور 4 کے راستے پر چلنا ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ تو یہ بتائیے کتنا مزے کا مضمون ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ ہر نماز کی رکعت میں تم اس کو پڑھو اور مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ اس لیے فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کبھی اکیلا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو خود پڑھتا ہے، اور جماعت کی شکل میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے امام پڑھ دیتا ہے، مگر پڑھنی ضروری ہے۔ پھر آگے غور کیجئے کہ ادب کی 4 صورتیں ہیں۔ آپ کسی کو دیکھیں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ادب ہے۔ کوئی آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کے سامنے ذرا جھک کے اس کو سلام کریں، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ آپ کسی کے قدموں پہ ہی پڑ جائیں، یہ بھی کسی کے احترام کی ایک صورت ہے۔ یا آپ کسی کے سامنے اتحیات میں آرام سے بیٹھ جائیں مؤدب ہو کر۔ اللہ نے نماز میں یہ 4 ادب کی صورتوں کو اکٹھا فرما دیا۔ ہم قیام میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، نماز شروع کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کے لفظ سے نماز شروع کی گئی تھی کہ اللہ آپ بہت بڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے فاتحہ پڑھی، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا اب تم یہ مت سمجھو کہ تم نے ادب کا کمال حاصل کر لیا، ابھی تم نے اور اپنے سر کو جھکانا ہے میرے سامنے۔ لہٰذا امام کہتا ہے اللہ اکبر اور ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کو 2 حکم دیے تھے۔ ایک حکم دیا تھا فسبح بسم ربک العظیم، میرے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے جو اللہ بہت عظیم ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یہ بھی حکم تھا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ 2 باتوں کا حکم تھا، میرے محبوب کی سمجھداری دیکھیے، ایک آیت کے مضمون کو انہوں نے رکوع میں پڑھ لیا اور دوسری کو انہوں نے سجدے میں پڑھ لیا اور اللہ کی تسبیح کرنے کا حق ادا کر لیا، دونوں آیتوں پہ عمل ہو گیا۔ اب ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور عظیم 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 رب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ نے اللہ اکبر کا حکم نہیں دیا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟
अल्लाह अकबर तो नहीं ना कहते कि भाई तुम तो पहले ही अजीम अजीम की रट लगा रहे हो, इकरार कर रहे हो, अब तुम्हें क्या अल्लाह अकबर कहना। अब क्या इमाम कहता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह सुनता है उस बंदे की दुआ को जो अल्लाह की हम्द बयान करता है। जब इमाम ने ये कहा तो मुक्तदी क्या रुकू से उठते हुए क्या कहता है, रब्बना लकल हम्द, सुभान अल्लाह। आप देखिए क्या किस्मत का जोड़ है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते हुए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठते हैं और फरमाते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुन ली उस बंदे की दुआ जिसने अल्लाह की हम्द बयान की। और जैसे महबूब ये अल्फाज कहते थे, साहबे कराम उसी वक्त कहते थे रब्बना लकल हम्द। क्या मुकद्दर थे साहबा के। इधर नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने सुन ली उसकी दुआ जिसने अल्लाह की हम्द बयान की, और इस फिक्रे के फौरन बाद साहबा कहते थे रब्बना लकल हम्द, ऐ अल्लाह सब तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इसलिए ये अज़मत सहाबा वाली किसी गैर सहाबी को हासिल नहीं हो सकती, उनको ये नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। अच्छा, अब रब्बना लकल हम्द करके हमने अल्लाह की हम्द तो बयान कर दी, फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो तुमने अपना सर मेरे सामने झुकाया है, लेकिन अभी तुमने सर को पामाल नहीं किया, इसको पामाल करना है, इसको मिटाना है। ये जो मैं है ना तुम्हारी, इसको मिटाओगे तो तुम्हें बंदगी का मकाम हासिल होगा। तो अभी तो बस सर को यूं झुकाया है रुकू में, कोई मैं थोड़ा मिटी है। अल्लाह इस मैं को कैसे मिटाएं? फरमाया इस मैं को मिटाओ, मेरे कदमों पे सर रख दो। अल्लाह अकबर कहो कि अल्लाह जो कुछ हमने आपकी अजमत रुकू तक बयान की वो भी कम थी, आप इससे भी बुलंद हैं। इसलिए सजदे में जाते हुए फिर क्या कहा, अल्लाह अकबर, और सजदे में चले गए। अब ये सजदा जो है ना, ये फिना की अलामत है, और सजदे से उठना ये बका की अलामत है। तो अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदो तुम अपनी मैं को मिटा दो। मैं कैसे मिटी, ज़रा ये भी समझने वाली बात है। मशाइख़ चिश्त ने किताबों में लिखा कि इंसान का जो नफ्स है ना, वो नाफ से नीचे की जगह पर है। और आप जानते ही हैं कि अक्सर खवासनें जो हम करते हैं वो नाफ के नीचे वाले हिस्से से ताल्लुक़ रखती हैं। उसी की वजह से बदनज़री होती है, उसी की वजह से गलत ताल्लुकात होते हैं, उसी की वजह से सारी मुसीबतें होती हैं। तो मशाइख़ चिश्त ने कहा कि नफ्स की जगह नाफ से नीचे है। मशाइख़ नक्शबंद ने फरमाया नहीं, नफ्स की जगह इंसान की पेशानी के वस्त में है। अब कई सदियों तक मशाइख़ में दलाइल चलते रहे, वो अपने दलाइल देते थे, वो अपने दलाइल देते थे, हत्ता कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए तो उन्होंने दोनों अक़वाल में तत्बीक कर दी। उन्होंने फरमाया कि देखो, नफ्स का सर जो है वो पेशानी में है और नफ्स का धड़ जो है ना वो नाफ से नीचे है। इसके बाद बहस का दरवाज़ा ही बंद हो गया। अब हम जो पेशानी अल्लाह के सामने झुकाते हैं तो असल में नफ्स का सर कहाँ पे है, पेशानी के अंदर। और आज साइंस की दुनिया ने इस बात की तस्दीक कर दिया है। वो कैसे, इंसान का दिमाग जो है ना उसके कई हिस्से हैं। जो इंसान का दायां हिस्सा है वो बाएं तरफ के आज़ा को कंट्रोल करता है, जो बायां हिस्सा है वो दाएं तरफ के आज़ा को कंट्रोल करता है, जो दिमाग का पीछे का हिस्सा है वो बेनाई को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर किसी बच्चे के पीछे सर के ऊपर कोई डंडा लगाया जाए या थप्पड़ लगाया जाए तो बेनाई चली जाती है, या बच्चा यूं पुष्ट के बल गिर जाए तो उसकी बेनाई चली जाती है। बेनाई का ताल्लुक दिमाग के पिछले हिस्से के साथ है। और जो दिमाग का अगला हिस्सा है ना, जिसको पेशानी कहते हैं, इसका ताल्लुक बंदे के तकब्बुर के साथ, हठ धर्मी के साथ, शहवत के साथ और गुस्से के साथ।
اس کو سائنس سے اس طرح تصدیق کی گئی کہ ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ کو سکین کیا گیا، پھر اس کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا کہ جس سے اس کو غصہ آئے، تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کو غصہ آیا، اس کے دماغ کا جو آگے کا حصہ تھا نا، یہاں پر خون کا اجتماع ہو گیا، زیادہ خون یہاں پمپ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ دماغ کے اس حصے کے ساتھ غصے کا، تکبر کا، ہٹ دھرمی کا، میں کا تعلق ہوتا ہے۔ اب جس حصے کے ساتھ میں کا تعلق تھا، مشائخ نے کشف کے ذریعے سے پہچان لیا کہ یہ انسان کا نفس ہے، اور اللہ نے کہا اسی نفس کو تم اللہ کے سامنے پامال کرو اور سجدے کے اندر جھکاؤ۔ چنانچہ سجدے کے اندر اسی پیشانی کو انسان اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے، اور سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وسجد کے ساتھ کیا فرمایا؟ چونکہ جتنا نفس کو پامال کرو گے اتنا اللہ تمہیں پھر اوپر اٹھائے گا۔ تو اصل میں ہم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنی میں کو، اپنے تکبر کو، عجب کو، ہر چیز کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نو منج فقیرہ، میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، تے کھلے خزانے رب دے تے جی میں چاہے لٹ۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کریں گے، پھر اللہ کے خزانے کے دروازے کھلے ہیں، پھر بندے کو اللہ وہ عطا کرتا ہے جو بندے کی امیدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے سجدے میں انسان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اور پھر ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور جان چھڑاتے ہیں، لیکن ہم نے مشائخ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا، پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بستر پہ انتظار میں تھی، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے حس و حرکت سجدے میں پڑے تھے۔ میں اٹھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، یہ جاننے کے لیے کہ زندگی کے آثار تو ہیں نا۔ اتنا لمبا سجدہ کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ شاید روح ہی نکل گئی ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکا کے پڑے رہتے تھے۔ اب یہ جو سجدے کا مزہ ہے نا، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ جس کے دل میں محبت کا جوش ہوتا ہے اس کو سجدے کا مزہ آتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ انسان محبت کا اللہ کے سامنے کر لے، اللہ جگہ جگہ اس کو سجدہ کرنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب۔ سیماب کہتے ہیں پارے کو، اور پارے کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت تھراتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے مصر اور فلسطین میں وہ اذان سنی کہ جس اذان کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح تھرتھرانے لگ جاتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ ایسے بھی لوگ تھے، سجدہ کرتے تھے زمین کانپ جاتی تھی۔ آج ہم غفلت کے سجدے کرتے ہیں، ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ان ٹکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے، تم نے نماز ادا کرنی ہے تو پھر سجدہ کرو محبت کے ساتھ۔ یہ مرغے کی طرح ٹکریں لگانے کا کیا فائدہ؟
کاش کہ ہمیں محبت کا سجدہ کرنا نصیب ہو جائے۔ شاعر نے ایک عجیب مضمون کہا ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، یعنی پلکوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا، تو آنسو تو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یار کے دروازے پر یہ تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے، کہ جیسے دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھولو۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح محبت میں ڈوب کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے، میں نے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، اتنی محبت۔ یہ ایک سجدہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آج ہمارے سجدوں کی کیا حالت ہے؟ شاعر نے کہا، بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کہ میں نے زمین پہ جو سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے رعائی، اور رعا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ کوئی خلوص کا سجدہ، کوئی محبت کا سجدہ، ایسا سجدہ کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارے اکابر نے تو تلواروں کے سائے کے نیچے سجدے کیے اور سجدے میں ان کو شہادت ملی۔ اس لیے نماز میں سجدہ سب سے زیادہ عبادت کا اہم حصہ ہے۔ اس حالت میں اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو اللہ نے اپنے محبوب سے معراج میں گفتگو فرمائی تھی اسی گفتگو کو پڑھتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں۔ ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبدہ و رسولوں کے بعد پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ بھئی درود ابراہیمی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جبکہ نبی علیہ السلام کو درود ابراہیمی بہت پسند تھا اور آپ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا۔ میں بہت چھوٹا تھا، 3 سال کی عمر تھی جب والدہ نے نماز پڑھنی سکھائی۔ پھر میں نے اپنے استاد سے اس کا ترجمہ سیکھا۔ اس وقت عمر 4 یا 5 سال ہوگی، تو میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا کہ درود ابراہیمی میں جو دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ نبی علیہ السلام کو اور ان کی آل کو وہ رحمتیں عطا فرما جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو عطا فرمائی، تو کیا کچھ رحمتوں کی کمی تھی نبی علیہ السلام کے پاس جس کی نبی علیہ السلام تمنا کرتے تھے؟ تو حکیم یاسین صاحب جن سے میں نے سوال پوچھا تھا وہ فرمانے لگے کہ سوال تمہارا بہت اچھا ہے، لیکن تم چھوٹے ہو سمجھ نہیں سکو گے، بڑے ہو کے اس کو سمجھ لینا۔ تو میں خاموش ہو گیا، اور واقعی جب مشائخ کی صحبت میں آئے تب پتہ چلا کہ وہ کیا کمی تھی جس کے پورے ہونے کی نبی اسلام تمنا کرتے تھے اور اس کے لیے درود شریف بنایا گیا۔ جیسے ان کو برکتیں عطا فرمائیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کو، نبی علیہ السلام اور ان کی امت کو وہی برکتیں عطا فرما۔
اب یہ ذرا باریک نقطہ ہے، مگر امید ہے حضرات علماء سامنے ہیں تو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ محبوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتا ہے محبوبیت صفاتی۔ کیسے؟ یوں سمجھیں کہ ہر ماں کو اپنا بیٹا خوبصورت نظر آتا ہے، چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ کل کسی بہت خوبصورت بیٹے کو لے آنا، تو وزیر اپنے بیٹے کو لے کے چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی میں نے تجھے کہا تھا بڑے خوبصورت بچے کو لانا، اور تم تو ایک عام سے لڑکے کو لے کے آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا میری نظر سے دیکھو تو دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ یہ محبوبیت ذاتی ہوتی ہے۔ ہر ماں ہر باپ کو اپنے بچے سے ایسی محبت ہوتی ہے، یہ محبوبیت ذاتی کہلاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی، کہ بعض بچے واقعی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ بڑی معصومیت ہوتی ہے، کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے نا تو وہ بچے ان کو اچھے لگتے ہیں، پرائی عورت بھی دیکھے گی نا تو اس بچے کو پیار کرے گی، کوئی مرد بچے کو دیکھے گا تو اٹھائے گا، سینے سے لگائے گا، پیار کرے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ محبوبیت صفاتی، کہ بچہ ذہین ہے، بات اچھے طریقے سے کرتا ہے، جواب دیتا ہے، ادب کرتا ہے، تو اس بچے کو جو بھی دیکھتا ہے اس کے صفات کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محبوبیت کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو، محبوبیت ذاتی اور محبوبیت صفاتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محبوبیت ذاتی عطا فرمائی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام کا نام احمد تھا۔ آپ کی جو حقیقت احمدی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی نصیب تھی، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ جیسے آپ نے مجھے محبوبیت ذاتی عطا فرمائی، محبوبیت صفاتی بھی عطا فرما دیجیے۔ بیٹے کی تمنا ہوتی ہے، ماں باپ محبت تو مجھ سے کرتے ہیں، مگر میں اتنا اچھا بن کے رہوں کہ میرے ماں باپ کو محبوبیت صفاتی بھی ہو جائے میرے ساتھ۔ اب یہ محبوبیت صفاتی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام خلت عطا فرمایا تھا۔ اور قرآن پاک میں ان کی اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہیں، اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر۔ اللہ اکبر، کیا سونے کا دل ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کہ اللہ قرآن میں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے چن لیا، خاص کر لیا اسے اپنے لیے۔ ارے میرے محبوب، آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری نبھا کر دکھا دی۔ کیا وہ وفاداری ہوگی کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بیٹے کی قربانی کا جو کام لیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی قربانی بیٹے کی، یہ بہت بڑی قربانی تھی، مگر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ ابراہیم تو جیتا رہے، ہماری زبان ہے اس کا ترجمہ یہ بنے گا۔ اب جیسے کسی بچے سے خوش ہوتے ہیں نا تو عورت دعا دیتی ہے، اے بیٹے تو جیتا رہے، سلام علی ابراہیم، بالکل یہی مانے، ابراہیم تو جیتا رہے، تو نے کتنی بڑی قربانی دی۔
اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جاری کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو جو تعلق تھا، ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت صفاتی کا تعلق تھا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کی تمنا تھی کہ یا اللہ محبوبیت ذاتی تو آپ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دی، اب میں دنیا میں ایسا بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محبوبیت صفاتی بھی نصیب ہو جائے، تاکہ چیز اپنے کمال کے درجے تک پہنچ جائے، اجماع ہو جائے محبوبیت صفاتی اور محبوبیت ذاتی کا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام اس کمال کو پسند کرنا چاہتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو جائے۔ آپ کا نام محمد اس دنیا میں تھا، آخرت میں آپ کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حقیقت محمدی اور ایک ہے حقیقت، جو حقیقت محمدی تھی وہ تمنا کرتی تھی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اللہ نے تو گناہوں کے معاف ہونے کا وعدہ فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ وہ جو حقیقت محمدی تھی وہ تڑپتی تھی کہ کاش میں عروج حاصل کروں حتیٰ کہ حقیقت احمدی کے ساتھ وصل ہو جاؤں۔ اس لیے نبی اسلام مجاہدہ فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، دین کی خاطر آپ نے بہت قربانیاں دیں۔ اور امام ربانی مجدد ثانیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو دین سکھایا اور امت نے نیکیاں کیں، اب اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے اعمال نامے میں بھی گیا نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، تو یہ ثواب نبی علیہ السلام کے بھی حصے میں گیا۔ اور یہ اتنا ثواب کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد حقیقت محمدی کو عروج حاصل ہوا اور وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کی دونوں حقیقتیں ایک ہیں، آپ کو اللہ نے محبوبیت ذاتی بھی دی ہے اور آپ کو اللہ نے محبوبیت صفاتی بھی دی ہے، اور یہ محبوبیت صفاتی دنیا میں مل سکتی تھی اور نہیں کہیں مل سکتی، دنیا ہی ہے جس میں انسان اعمال کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے درود شریف آ گیا۔ اب درود شریف کے بعد پھر دعا سکھائی گئی، تو دیکھو کتنی خوبصورت دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب آپ سبحانک اللہم سے لے کے یوم یقوم الحساب تک دیکھیں کیا خوبصورت مضمون ہے نماز میں۔ اور اگر انسان کو ان معنی کا اندازہ ہو اور پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تو انسان اپنی نماز کو انجوائے کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی علیہ السلام اس لیے فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے، صبح پڑھتے تھے نماز، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے تھے عصر کا انتظار، عصر پڑھتے تھے مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے تھے عشاء کا انتظار۔ مومن یا تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ جو نماز سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں مل سکتا، کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں
کہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں اور مست ہوتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح موسیقی کے اوپر مست نہ ہوتے اور بھنگڑے نہ ڈالتے، بلکہ ان کو رکوع اور سجود میں وہ مزہ نصیب ہوتا جو دنیا میں کسی اور طریقے سے مزہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جو بیعت ہوتے تھے نا، تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اپنے شیخ سے نماز کے اسرار و رموز سیکھیں اور اپنے اکابر جیسی نماز پڑھنا ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ حضرت مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں، مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو ان کی چارپائی اپنی چارپائی کے قریب لگوا دی۔ تہجد کے وقت پوچھا، اسماعیل اٹھ گئے ہو؟ حضرت اٹھ گیا ہوں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وضو کر کے آیا۔ پوچھا وضو کر لیا؟ حضرت وضو کر لیا۔ تو فرمایا اچھا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے یہ جو لفظ کہا نا کہ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ دو، اس نے میرے دل کا تالا ہی کھول دیا۔ میں نماز میں کھڑا ہوا، میرے ہاتھ نہیں تھمتے تھے، وہ تالے کھل گئے تھے۔ اور اس دن میں نے پہلی مرتبہ ایسی نماز پڑھی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ اس نماز کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، ہماری نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے ساجد نے آپ حضرات کی خدمت میں آج نماز کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی۔ علامہ اقبال نے بہت عجیب شعر کہا ہے، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ کا عشق جو ہے وہ ہماری نماز کا امام ہو، پھر نماز نماز ہوگی۔ اب اس سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اس کا اختتام انسان کے اوپر ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ساکھ کی تجلی عطا فرمائیں گے، اور اس ساکھ کی تجلی کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں جا فرمائیں گے، سوائے ان کے جو گنہگار ہوں گے یا غافل ہوں گے۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا سجدہ ہوگا نا، وہ شہود کا سجدہ ہوگا۔ آج تو ہم غیب کے سجدے کرتے ہیں نا، کہ سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں، محبوب سامنے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور انسان کی فطرت ایسی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظر آتا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ کبھی آپ مجھے ظاہر میں نظر آئیں تو دیکھیں ہزاروں سجدے میری جبین میں تڑپ رہے ہیں آپ کے سامنے، میں ان کو ادا کروں۔ اور یہ تمنا قیامت کے دن مومن کی پوری ہوگی، اس کو شہود کا سجدہ نصیب ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے اس حال میں سجدہ کریں گے کہ ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہو رہی ہوگی۔ میری زندگی تو فراق ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تیرا بیت اللہ دیکھنے کا موقع تو ہمیں نہ مل سکا کہ ہم جاتے تو بیت اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتے،
چلے ہم یہیں سجدہ کر لیتے ہیں۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں سے ہی۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں سے ہی۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ اللہ ہم نے تو سجدہ کرنا ہے نا، اگر نہیں زیارت نصیب ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ سجدہ کرتے ہیں، مگر اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ اے اللہ آپ اپنے دیدار کا وعدہ تو کریں نا، طور پہ کرواتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کر لیں گے، اور حشر کے دن کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس دن کا بھی انتظار کر لیں گے۔ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ اب جب چاہیں اور جہاں چاہیں تجلی کا وعدہ فرمائیں، اللہ ہم اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائیں جن کو جنت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو اور وہ اس نعمت سے فیض یاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، فرما بردار بندوں میں شامل فرما، شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، جو اس ادارے کی ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ جو ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا گھومن صاحب دامت برکاتہم جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا، ہر طرح سے قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما، اور ان کے شاگردوں کو اللہ ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مرکز کو اللہ آنے والے وقتوں کے لیے ہدایت کی جگہ بنا۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، جو حاسد ہیں ان کے حسد سے محفوظ فرما، مخالفین کی مخالفت سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کے اسرار و رموز نصیب فرما، قرآن مجید کے حقائق نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما،
اور جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور ہماری آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ بچہ جو ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، ہمارے دامن پورے کر دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جتنے حاضرین مرد ہیں یا دور مستورات ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ میرے مولا چھوٹا بچہ اپنے کپڑوں کو گندا کر بیٹھتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے وہی تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، تو اس سے بو آ رہی ہے، چلا جائے یہاں سے، بو آ رہی ہے۔ وہ بچہ پریشان ہو کے اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، امی ہر بندہ مجھے دیکھ کے ترش نظروں سے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں تو اس سے بو آ رہی ہے، امی میری بو کو ختم کر دیجئے۔ ماں اس بچے سے نفرت نہیں کرتی، اس کو دھو لیتی ہے، صاف کپڑے پہنا کے خوشبو لگا دیتی ہے۔ ہر بندہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، اس کے بوسے لیتا ہے۔ میرے مولا ہم بھی گناہوں کی وجہ سے اپنے من کو گندا کر بیٹھے، اللہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ہمیں پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں ہمارے من کو دھو دیجئے، اے اللہ ہمارے من کو دھو دیجئے، اے اللہ ہمیں اس گندگی سے نجات عطا فرمائیے اور تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ نیکی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ایسی زندگی گزاری کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا، اللہ یہ ان کا تو کمال نہیں تھا، آپ کی دی ہوئی توفیق تھی۔ اے اللہ جیسے آپ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس امارہ ہے، اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اور شیطان بدبخت ہمارے پیچھے لگا ہے، اے اللہ اس بدبخت سے ہماری جان چھڑا دیجئے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے اس ملک کو اللہ دین کا قلعہ بنا، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں یہ پیارا ملک ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جو اس کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔